میں مومنین کویت کی جانب سے حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید علی رضا رضوی صاحب کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ وہ کویت کے مومنین کی درخواست پر یہاں پر تشریف لائے اور ماشاءاللہ بہت اچھے انداز میں مفصل طریقے سے جناب سیدہ علیہ السلام اللہ علیہ کے حوالے سے جو ہے آپ کی گوش گزار کی مجالس اور الحمدللہ بڑے اچھے طریقے سے ڈیلیور کیا۔ ایک میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ سب سے التماس ہے کہ مولانا صاحب کی جو ہے صحت یابی کے لیے، ان کے طول عمر کے لیے اور ان کی توفیقات میں مزید اضافہ کے لیے ایک 3 دفعہ بلند تر صلوات۔ دعا ہے کہ انشاءاللہ خدا ان کو ہمیشہ اسی طرح رکھے اور اسی طرح وہ اہل بیت کی وکالت کرتے رہیں۔ برحبیب خدا ختم الانبیاء بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ واثبت فؤاد انبیائہ واولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین واکمل ایمان المسلمین والمؤمنین بولایت علی امیر المؤمنین علیہ السلام۔ والصلاة والسلام والتحیۃ والکرام علی افضل الموجودات العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى المجد المحمود الأحمد اعنی ابو القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وصهره ووسيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم إنا هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حارب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم. صلوات. عزیزان گرامی، سلسلے کی 5ویں اور آخری مجلس ہے۔ میرا سفر ہے آج ہی کہنے کے بصیرہ میں آپ کی خدمت میں جو مطالب پیش کروں گا، تاخیر کی بہت معذرت۔ جو مطالب پیش کروں میں نے کوشش کی حدیث قصہ کے عنوان سے آپ کی خدمت میں مطالب پیش کروں، اور حدیث قصہ میں دیگر آیات کی طرح مرکز اللہ نے خاتون جنت کو قرار دیا۔ اگر میرا موضوع ذہن میں رہا ہو کہ اہل بیت کے تعارف کا مرکز خاتون جنت ہے، اور چند آیات جناب سیدہ صلی اللہ علیہ نے میں نے وہاں پہ جو خطبہ پیش کیا اس میں وہاں پہ میں نہیں بہت سی باتیں پڑھ سکا، لیکن جملہ پیش کر دوں، بات کو آگے بڑھاؤں۔ بی بی نے جب تعارف کروایا تو فرمایا کہ قرآن کریم نے کہا تھا کہ اگر اللہ کے رسول دنیا سے چلے جائیں تو تم اپنی پرانی عادات و اطوار پہ پلٹ جاؤ گے۔ افإن مات أو قتل انقلبتم إلى أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه لن يضر الله شيئا۔ اور جو پرانی عادات پہ پلٹ جائے وہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ نقصان پلٹنے والے کا اپنا ہے۔
میں نے نام نہیں لیا. مختلف عادات تھیں عرب میں, بیٹیوں کو میراث نہیں دیتے تھے, تو بیوی نے فرمایا پرانی عادات پہ نہ پلٹ جانا. بہت سے الفاظ ہیں, وما محمد الا رسول, یہ آیت جو ہے بہت اہم ہے. اللہ نے رسول خدا کا نام نہیں لیا, اللہ نے کبھی خطاب نہیں کیا رسول خدا سے, یا محمد نہیں کہا. ہمیشہ قرآن کریم میں کہا یا ایہا النبی, اے پیارے نبی, یا ایہا الرسول, یا ایہا المزمل, یا ایہا المدثر, طٰہٰ, یاسین. ازہر کے نبی اللہ نے ہمیشہ القاب سے پکارا, یا ایہا المزمل, یا تو پورے قرآن میں اللہ نے کبھی نہیں کہا یا محمد. لیکن اس مقام پہ اللہ فرما رہا ہے وما محمد الا رسول. نتیجہ دینا چاہ رہا ہوں, شاید دل کو لگے وما محمد الا رسول, محمد نہیں ہے بس اللہ کے رسول. دنیا سے کوئی رشتہ نہیں, بس اللہ کے رسول. جب تک نتیجہ نہ دوں پریشان نہ ہوئیے گا. اللہ فرما رہا ہے وما محمد, ذات کی نفی ہے, وما محمد الا رسول, عہدے کی نہیں. اللہ کہہ رہا ہے محمد نہیں ہے بس اللہ کے رسول. ان کی کوئی ذاتی حیثیت نہیں ہے, بس یہ رسول ہے. تو وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ جب رسول ہوتے ہیں خطا نہیں کرتے, وہ اس آیت کے ساتھ کہاں جائیں گے؟ وما محمد. سارا مجمع نہیں ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں جب رسول ہوتے ہیں تو اور ہوتے ہیں, جب محمد ہوتے ہیں تو اور ہوتے ہیں. شاید کچھ لوگ پہنچ گئے. اللہ فرما رہا ہے وما محمد الا رسول, محمد نہیں ہے بس رسول. توجہ, چلے میں تھوڑا سا اور پریشان کر دوں جو لوگ نہیں بول رہے ہیں. گلا ساتھ نہیں دے رہا, سینہ ساتھ نہیں دے رہا, اور آپ میں سے بھی بہت سے بھی ساتھ نہیں دے رہے ہیں. اللہ فرما رہا ہے وما محمد الا رسول, محمد نہیں ہے بس اللہ کے رسول ہیں. کسی سے کوئی تعلق نہیں, کوئی رشتہ نہیں. یہ آمنہ کے لال نہیں, اللہ کے رسول ہیں. عبداللہ کے بیٹے نہیں, اللہ کے رسول ہیں. ابو طالب کے بھتیجے نہیں, اللہ کے رسول ہیں. عبد المطلب کے پوتے نہیں, اللہ کے رسول ہیں. ازواج کے شوہر نہیں, اللہ کے رسول ہیں. علی کے بھائی نہیں, اللہ کے رسول ہیں. فاطمہ کے بابا نہیں, اللہ کے رسول ہیں. حسنین کے نانا نہیں, اللہ کے رسول ہیں. اب اگر یہ کسی بیٹی کی تعظیم میں کھڑے ہو جائے, میں ممنون ہوں. سب جواب دیجیے گا. میری بات پہنچ گئی جانے گرام. اگر کسی بیوی کی تعظیم میں کھڑے ہو جائے تو باپ بیٹے کے لیے کھڑا نہیں ہو رہا, رسالت سیدہ کے لیے کھڑی ہو رہی ہے. اگر کسی بھائی کو ہاتھوں پہ اٹھائے تو بھائی بھائی کے لیے نہیں بول رہا, رسالت ولایت کے لیے بول رہی. اگر نوازوں کو کاندھوں پہ بٹھائے, سارا مجمع ہے میرے ساتھ.
بھائی تولے کے جملوں پہ سب بولیں پھر تبرے پہ بھی بولیے گا. اللہ کہہ رہا ہے وما محمد الا رسول. طاقت نہیں ہے, رات پوری رات جاگا ہوں, گواہ بھی موجود ہے. توجہ, اللہ فرما رہا ہے وما محمد الا رسول, محمد نہیں ہے بس اللہ کے رسول. اگر نوازوں کو کاندھوں پہ بٹھائیں تو یہ نانا نوازوں کو نہیں اٹھا رہا ہے, رسالت امامت کو اٹھا رہی ہے. اور اگر کسی کو بزم سے اٹھا دے خبردار مسلمانوں نہ کہنا جب رسول ہوتے ہیں تو اور ہوتے ہیں, جب محمد ہوتے ہیں تو اور. نہ جانے یہ عقیدہ بنانا کیوں ضروری تھا, کسے قلم نہ دوا دینے پہ نکال دیا تھا. ہاتھ جوڑ کے معذرت کر کے, گلا ساتھ نہیں دے رہا, اللہ نے شیطان کو نکالا تھا. آپ سلامت رہیں, آپ سلامت رہیں. آپ پہنچ گئے میری بات ہے. اللہ نے کہا یہ رسالت ہے, ہر حالت میں رسول ہے. یہ کسی حالت میں ایسے نہیں ہوتے کہ رسول نہ ہو. اب بہت سی باتیں تو پڑھ بھی نہیں سکتے ہیں کہ یہ نہیں ہوتا کہ کسی حالت میں رسول نہ ہو. اللہ کہ وما محمد الا رسول, محمد نہیں ہے بس اللہ کے رسول. آپ ساری زیارات جب پڑھتے ہیں نا, زیارت وارثہ زیارت, تو وہاں ایک جملہ پڑھتے ہیں. میں جناب سیدہ کے متعلق نتیجہ دینے لگا ہوں. میں پورا وقت نہیں لوں گا, جتنا ہو سکے گا میں مکمل کرنے کی کوشش کروں گا جلدی. جناب سیدہ کے متعلق آپ ایک تمام ائمہ کے متعلق جملہ پڑھتے ہیں, اشہد انک کنت نورا فی الاسلام الشامخہ والارحام المطہرہ. کون کہہ رہا ہے؟ میں اور آپ نہیں کہہ رہے, چھٹے امام کہہ رہا ہے. ہم تو صرف دہرا رہے ہیں. امام کہہ رہے ہیں ایسا ہے نہیں مگر میں گواہی دیتا ہوں. اشہد انک کنت نورا فی الاسلام الشامخہ. اے حسین آپ کا نور, نور. توجہ مسلمانوں, جب حج اور عمرے پہ جاتے ہو تو کہتے ہو مکہ مکرمہ, مدینہ منورہ, مدینہ سعودی بھی کہتے ہیں, سب کے سب کہتے ہیں مدینہ منورہ. پوچھو یہ منورہ کیوں ہے؟ کہ نبی کی وجہ سے, شہر نور والا. تو پھر کیوں بحثیں کرتے ہو نبی نوری یا خاکی؟ نتیجہ دے رہا ہوں, میں آپ کی محبتوں کا ممنون ہوں, میرے کسی جملے کو ضائع نہیں ہونے دے رہا ہے. پہنچ گئے نا, میں آپ سب سلامت ہو رہا ہے. مولا آپ کو سلامت رکھے. جملے کو سن لیجیے. تو کہاں ہر جگہ پڑھتے ہیں چھٹے امام کا جملہ, اشہد انک کنت نورا فی الاسلام الشامخہ والارحام المطہرہ. میں گواہی دیتا ہوں آپ کا نور پاک صلبوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتا رہا. لم تنجس کل جاہلیت بانجاسها, جاہلیت کے رجس نے آپ کو چھوا بھی نہیں. میں شیعہ عقیدہ پڑھ رہا ہوں, توجہ,
شیعہ عقیدہ یہ ہے معصومین کے اجداد پاک ہیں. توجہ کبھی بھی ان کے اجداد میں جاہلیت کفر کے رجس نے چھوا بھی نہیں. میں تو جملہ پڑھ گیا. جاہلیت کے کفر کے زمانہ جاہلیت یعنی کفر کے رجس نے نجاست نے چھوا بھی نہیں. کون کہہ رہے ہیں؟ چھٹے امام. کسے کہہ رہے ہیں؟ مولا حسین کو. میں گواہی دیتا ہوں جاہلیت کی نجاست نے آپ کے نور کو چھوا بھی نہیں. توجہ اجداد میں بھی کوئی کافر نہیں گزرا. اور اگر ابو طالب دادا ہو اور کوئی کہے کافر تو سمجھ لو اس پہ بھی پیشوا. بات بہت رہی. آپ سلامت رہے سب. میری باتیں پہنچ رہی ہیں. مجھے کئی مرتبہ اپنی آواز خود ہی نہیں آ رہی. بھئی یقین مانیے مجھے ایسے ہی پڑھنا اور سننا پسند. اب جملہ میں نے کہا تھا جناب سیدہ سے متعلق نتیجہ لینا. جملے پیش کر رہا ہوں. آپ سب کی مجھے بہت زیادہ دعاؤں کی ضرورت ہے. سن لیجیے. عزیزان گرامی مولا فرما رہے ہیں کہ آپ کا نور چلتا رہا پاک سلبوں سے پاک رحموں میں. توجہ کتاب کا نام ہے الہدایہ فی الخلافت والولایہ. رائٹر ہے آیت اللہ خمینی. کہتے ہیں یہ تو نور چلا. چھوٹے امام فرماتے ہیں حضرت آدم سے حضرت عبد المطلب تک تو وہ 13 کا نور تھا, 14 کا نہیں. میرے نتیجہ نہیں لیا. 13 کا نور تھا. آپ جی ابھی بھی سارا مجمع نہیں. ہاتھ جوڑ کے توجہ کر لیجیے. مجمع کی توجہ. روایت چھوٹے امام سے کہ یہ جو نور چلے 14 کا نہیں تھی, 13 کا نور تھا. حضرت عبد المطلب کے پاس آنے کے بعد یہ نور تقسیم ہو گئے. نور رسالت چلا گیا حضرت عبداللہ کے پاس. نور امامہ 12 کا نور حضرت ابو طالب علیہ السلام کو. بھئی بہت سے لوگ پہنچ گئے. تو اب یہ 13 کا نور تھا جو چلا جناب آدم سے. جناب آدم لے کے آئے. چھٹے امام فرماتے اللہ نے جو آدم کو سجدہ کروایا تھا فرشتوں سے وہ ہمارا نور ان میں تھا. خدا کا واسطہ میں نے مکمل نہیں کیا. میرا پورا گلا آپ استعمال کروا دیں گے. عزیزان گرامی معصوم فرماتے ہیں ہاتھ جوڑ کے درخواست کرو بلما میرے ساتھ رہے. وہ 13 معصومین کا نور تھا. 13 کا 13. جب جناب عبد المطلب تک وہ نور آیا, جناب رسول خدا کا نور جناب عبداللہ علیہ السلام کے پاس چلا گیا. 12 اماموں کا نور حضرت ابو طالب کے پاس چلا گیا. 12 نہ جانے کیا تھا ابو طالب میں. اسی آپ سلام. اب آپ نے جوش دلا دیا. ایک اور جملہ سن لیجیے نتیجے سے پہلے جو میں جناب سیدہ سے متعلق پڑھنے والا تھا. یہ جملہ میں نے کسی تفسیر میں نہیں پڑھا, کسی حدیث میں نہیں پڑھا, مجھے عطا کیا مولانا. میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. عزیزان گرامی جناب یوسف علیہ السلام جب عزیز مصر بنے نا, بھائیوں نے توبہ کر لی تو ہم نے بتایا دیکھو آج میں ہوں عزیز مصر, کل یہاں آ جائیں گے فرعون. ایک کے بعد ایک فرعون آتے رہیں گے. تم پہ ظلم کریں گے, تمہارے بیٹوں کو مار دیا کریں گے. یذبحون ابناکم ویستحیون نساکم, تمہاری بیٹیوں کو زندہ رکھیں گے.
تو اللہ پھر میرے اس بھائی لاوی کی نسل سے ایک نبی بھیجے گا جس کا نام ہوگا موسیٰ. پروردگار آپ تو جناب یوسف کی نسل میں رکھ دیتا. سارا مجمع نہیں. پروردگارہ نبی موسیٰ علیہ السلام کو جناب یوسف علیہ السلام کی نسل میں رکھ دیتا. یہ جو جملہ میں پڑھ رہے یہ ہر جگہ، یہ جو میں اب تک پڑھ رہا یہ ہر جگہ پہ، یہ تو قرآن، یہ تو حدیث میں ہے کہ جناب موسیٰ جناب لاوی کی نسل سے تھے. جو جملہ نہیں ہے جو میں پیش کر رہا ہوں، تو اب اللہ نے کیا کیا؟ جناب لاوی کی نسل میں جناب موسیٰ کو رکھا. جناب یوسف نے بتایا بھائیوں کو، اپنی نسلوں کو بتا دینا میرے اس بھائی لاوی کی نسل سے نبی آئے گا موسیٰ، فرعون کا تختہ الٹ دے گا، تمہیں نجات دے گا. تو میں نے یہ نتیجہ کیا کہ اللہ نے جناب لاوی کی نسل میں جناب موسیٰ علیہ السلام کو کیوں رکھا، جناب یوسف کی نسل میں کیوں نہیں رکھا؟ جب بھائیوں نے کنویں میں ڈالا تھا نا تو لاوی نے کہا تھا مت مارو، بھائی ہے. میں تو نہیں پہنچے ہاتھ، پورا میرا گلا لگا دیا آپ نے. اچھا جانے گا تو نتیجہ میں نے یہ کیا، اللہ نے اصول بنایا جو میرے نبی سے محبت کرے گا میں اس کی نسل میں معصوم بھیجوں گا. لاوی کو محبت تھی یوسف سے، اللہ نے موسیٰ ان کی نسل میں رکھے. ابو طالب کو محبت تھی محمد سے، سب جواب دیجیے گا. توجہ فرمائی دے نہیں گرام. جناب لاوی کو محبت تھی جناب یوسف سے. اللہ نے کہا یوسف اب موسیٰ آئیں گے لاوی کی نسل میں. جناب ابو طالب کو محبت تھی رسول خدا سے. اللہ نے رسول خدا کی نسل میں 12 امام نہیں رکھے، پتہ نہیں ہیں، لیکن جناب ابو طالب سے. ابھی پاکستان میں کارپوریٹ مفتی صاحب کہہ رہے تھے او مفتیوں فتوے دینا بند کرو. میں شیعہ نہیں، مفتی صاحب کہہ رہے تھے او مفتیوں کفر کے فتوے دینا بند کرو. جب سیدوں کا شجرہ لکھو گے تو ابو طالب کا نام آئے گا. سلامت رہو. نتیجہ میں نبی بھی نہیں دیا. تو اجازت گرامی آپ کہہ سکتے ہیں جناب لاوی کی نسل میں ایک موسیٰ، ابو طالب کی نسل میں 12 امام. تو میں نے ایک اور نتیجہ حاصل کیا، جتنی محبت اتنی عطا. لاوی کو جتنی محبت تھی ایک موسیٰ ابو طالب کو محمد سے. جتنی محبت تھی جتنی محبت جناب
بیکار نہیں. اللہ نے اتنے امام ان کی نسل میں رکھے. توجہ ایسا گرامی جو نتیجہ دینا چاہ رہا ہوں تو اب یہاں جو میں نے کہا 13 معصومین کا نور چلا 14 کا نہیں. دوبارہ میں وہیں پہ آگے جہاں میں نے جماعت کو شروع کیا تھا. اب یہاں پہ کتابوں میں لکھا چلنا فرماتے ہیں وہ جو نور چلا جناب آدم سے 14 کا نہیں تھا 13 کا نور تھا. رسول خدا کا نور جناب عبد المطلب کے بعد حضرت عبداللہ علیہ السلام کے پاس چلا گیا. 12 اماموں کا نور جناب ابو طالب کے. ایک نور ایسا تھا اسے اس دنیا میں لانے کے لیے پیغمبر کو معراج پہ ایک نور ایسا تھا جسے اس دنیا میں لانے کے لیے شیخ صدوق نے بھی لکھا اس دنیا میں لانے کے لیے سرکار ختمی مرتبت کو معراج پہ جانا پڑا. اب پتہ چلا معراج مقدمہ ہے آمد حضرت سیدہ کا. بڑے بڑے جنگے کو مانا کرنا. اب میری بات بہت کہتا ہے لیکن اب سوچ توجہ فرمائے جانے کے نام. اب سمجھ میں آیا سیدہ کون ہے. شجرہ طوبہ اور کیا کچھ نہیں ملتا کہ جناب سیدہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں تک میں اب فضائل کے جملے پڑھوں گا لیکن میں جانتا ہوں کہ ان جملوں پہ آنکھ اشبار ہو جائے گی. یہ ہیں فضائل کے جملے کہ جب جناب سرور کائنات چل 2 جملے فضائل کے سنیں. میں یہ پہلے پڑھ چکا ہوں یہاں جب میں آیا تھا ماہ رمضان میں. وہ جملہ سن لیجیے پھر نتیجہ تو کہ جناب خدیجہ جب پیغمبر معراج سے تشریف لائے تو سارے صحابہ نے پوچھا کیا اللہ نے آپ سے بات کی؟ آپ نے فرمایا ہاں. کہا اللہ نے کیا فرمایا؟ کہا اللہ نے خدیجہ کو سلام بھیجا. خدیجہ نے اتنی قربانیاں دی ہیں. ملکۃ العرب ہو کے سب کچھ لٹا دیا. اللہ نے خدیجہ کو سلام بھیجا. تو ساری بیویاں جناب خدیجہ کی خدمت میں کہیں بی بی پیغمبر فرما رہے ہیں اللہ نے آپ کو سلام بھیجا. آپ کا کیا جواب ہے؟ تو آپ نے فرمایا ان اللہ هو السلام. اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے سلام. کہ ان اللہ هو السلام ومنه السلام والیہ یرد السلام. اللہ ہی سلام ہے اسی سے سلام آتا پلٹ کے اسی کو واپس جاتا. کہ یا رسول اللہ آپ معراج پہ گئے تھے کیا کیا دیکھا؟ کہ جنت میں گیا. کہ جنت میں ہم 14 کے محل ساتھ ساتھ تھے. اب جب گیا تو میرے محل کے ساتھ ایک اور محل تھا موتیوں کا بنا تھا. نہ زمین پہ رکھا تھا نہ آسمان پہ ہوا میں معلق تھا. میں نے کہا جبرائیل یہ میرے محل کے ساتھ کس کا محل بنوا دیا؟ کہ اللہ نے خدیجہ کے لیے. میں نے کہا تھا کہ آنکھوں میں آنسو آ جائے. جناب خدیجہ اب اللہ نے کہا میرے حبیب سیدہ بتا دیجیے گا خدیجہ کو کہ سیدہ کی ماں بننے والے ہیں. جناب خدیجہ نے ایک مرتبہ کہا یا رسول اللہ یہ بچی کیسی بچی ہے؟ یہ مجھ سے باتیں کرتی ہے, یہ میرا دل رکھتی ہے,
कहती है अम्मा परेशान ना हो, बाबा को अगर पत्थर मारे मेरी बेटी बचाने आए। या रसूल अल्लाह, ये बच्ची मुझसे कलाम करती है, ये मुझसे बातें करती है। जनाब सईदा ने फरमाया था ना, जब जनाब सईद शुहदा की औलाद में बाबा जहाँ है, हसन भी आए लेकिन ये हुसैन अजीब है। बाबा जान ये बच्चा मुझसे कहता है या उम्मी अना अतशान, अम्मा मैं बहुत प्यासा हूँ। बाबा मैं पानी पी लेती हूँ, फिर ये बच्चा मुझसे कहता है या उम्मी अना गरीब, अम्मा मैं गरीबुल वतन हूँ। बाबा मैं बहुत रोती हूँ। रसूल खुदा से सुन रहे थे, आपके अश्क बह रहे थे। जब रो रहे थे फिर आपने खुद पूछा बेटी और क्या कहता मेरा नवासा हुसैन का? बाबा मुझसे कहता है या उम्मी अना मजलूम, अम्मा मैं बड़ा मजलूम हूँ। बाबा ये मुझे बहुत रुलाता है। हाँ बेटी, ये वही तो बेटा है ना जो प्यासा मारा जाएगा। मेरे को देखिएगा, ये आपका बेटा, मेरा ये नवासा प्यासा मारा जाएगा। बीबी पूरी पूरी रात पानी लेके खड़ी रहती है, कहीं मेरे हुसैन की आंख न खुल जाए। मौला हुसैन को प्यास ज्यादा लगती थी, नहीं पहुंचा सका। मासूम में कभी भी कोई कमजोरी नहीं होती, वो कामिल होते हैं। मेरे को देखिएगा, इसलिए नहीं कह सकते उन्हें प्यास ज्यादा लगती थी कम, नहीं, ये उनका खासा था। मेरे को देखिएगा, हाथ जोड़ के कह रहा हूं, मौला हुसैन को प्यास ज्यादा लगती थी। अल्लाह ने उनकी प्यास का इम्तिहान लिया। जनाब ज़ैनब को हया ज्यादा आता। बीबी अपने घर के सहन में भी बगैर चादर के नहीं आती। बीबी को हया बहुत ज्यादा। अगर देख सके तो देखिएगा, मौला सज्जाद को गैरत ज्यादा आती थी। अगर किसी शिया की बच्ची भी बगैर चादर के आए तो मौला रोने लगते थे, ये बगैर चादर के क्यों है? अल्लाह ने उनकी गैरत का इम्तिहान लिया। जहां जनाबे अय्यूब ने कहा ना, परवरदिगारा आगे इम्तिहान नहीं दे सकता। कुरान में है ना, अंबिया में सबसे ज्यादा मशहूर हजरत अय्यूब का सब्र है। मेरा आपसे वादा, घर जाके भी सोचेंगे रोएंगे। हजरत अय्यूब का सब्र सबसे ज्यादा मशहूर। बेटे मारे गए, सब्र किया। बीमार हुए, सब्र किया। जमीन गिर हो गए, जमीन से नहीं उठ पाते थे, सब्र किया। उनकी ज़ौजा घरों में काम करने लगी, सब्र किया। लेकिन जब एक दिन उन्हें पता चला ना कि लोगों ने कहा है तुम बुर्का तो नहीं उतारोगी, अपने बाल काट के दिखा दो, जनाब अय्यूब ने कहा परवरदिगारा मेरी नामूस पे हर्फ आए, इससे आगे बर्दाश्त नहीं करूंगा। जनाब जिब्राइल नाज़िल हुए, कहा अय्यूब अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहा है तुम्हें यूसुफ का दामाद किसने बनाया? ये रहमत जो तुम्हारी ज़ौजा है, किसकी बेटी यूसुफ की? किसने दामाद? कहा अल्लाह ने। कहा बेटे किसने दी थी? कहा अल्लाह ने। सेहत किसने दी थी? अल्लाह ने। कहा आज इम्तिहान नहीं देना चाहते? कहा परवरदिगारा माफ कर दे, मेरी ज़ौजा पे हर्फ आए मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। परवरदिगारा मेरी गैरत बर्दाश्त नहीं करती, इससे आगे मैं इम्तिहान नहीं दे सकता। अल्लाह ने कहा कयामत तक अय्यूब आपका सब्र सब याद करेंगे। मेरे तरफ देखिएगा, हाथ जोड़ के अर्ज कर रहा हूं, जहां जनाब अय्यूब का सब्र खत्म होता है, सैयद सज्जाद का शुरू होता है। जनाब अय्यूब भी जिन्हें सलाम करना, हाथ जोड़ के। मैं तो भी मसाल पढ़ना चाहता हूं। छठे इमाम फरमाते हैं
میرے بھائی برداشت نہیں کر رہے ہیں، اب مجھ سے پڑھا بھی نہیں جا رہا، 5 سے 10 منٹ کی زحمت دوں گا، اگر دیکھ سکے دیکھیے گا۔ چھٹے امام فرماتے ہیں جتنا 5 ہستیاں گریہ کر گئے اب کوئی نہیں کر سکتا۔ پہلے جناب آدم جب ایک بیٹے نے دوسرے کو مار دیا، قتل قابیل و حابیل، جناب آدم تڑپتے رہے، روتے رہے، پروردگارا بیٹا مارا گیا، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، بیٹے کی قبر بناتا، پروردگارا میں بیٹے کو دفناتا۔ جناب جبرائیل نے کہا آؤ میں قبر پہ لے چلو۔ جناب جبرائیل علیہ السلام نے کہا آدم یہاں پہ بیٹے کی قبر ہے۔ جناب آدم نے پتھر ہٹانا شروع کی، مل کر دیکھیے گا، پتھر ہٹاتے ہٹاتے حابیل ہاتھ پیشانی پہ رکھ کے سو رہا ہے۔ حضرت حابیل، قابیل نے جب سر میں پتھر مارا نا شہادت ہو گئی، تو ہاتھ ان کی پیشانی پہ تھا۔ جناب آدم جب پتھر ہٹا رہے تھے نا تو ہاتھ بیٹے کے ہاتھ پہ گیا، ایک دم سے چیخ مارے گا پروردگارا جوان بیٹے کا لاشا مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا۔ جناب جبرائیل نے کہا آدم ایک حسین آئیں گے، ان کا بیٹا ہوگا علی اکبر، وہ اپنے ہاتھوں سے لاشا اٹھائیں۔ میں پوری روایت پڑھوں، اجرکم اللہ۔ دوسرے رونے والی ہستی کون ہے؟ چھٹے امام فرماتے ہیں حضرت یعقوب۔ میرا آپ سے وعدہ گھر جا کے بھی سوچے کہ رونا ضرور آئے گا۔ 5 سب سے زیادہ رونے والے، پہلے حضرت دوسرے حضرت یعقوب۔ کیوں روئے؟ مولا فرماتے ہیں بیٹے کی جدائی میں 12 بیٹے تھے، ایک بیٹا آنکھوں سے دور ہو گیا۔ وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ وَهُوَ كَظِيمٌ، کہ رو رو کے آنکھیں گوا دی۔ کیا کہتے تھے؟ ہائے میرا یوسف، ہائے میرا یوسف۔ جب پوچھا نا منہال نے چوتھے امام سے، مولا کب تک روئیں گے؟ آپ نے فرمایا منہال یعقوب کے 12 بیٹے تھے، ایک یوسف آنکھوں سے دور ہوا تھا، یعقوب نے رو رو کے آنکھیں گوا دی۔ منہال میرے ایک دن میں 18 یوسف مارے گئے۔ منہال آپ کہتے ہیں میں روتا کیوں ہوں؟ منہال نہ علی اکبر نہ عباس کسی کی مثال نہیں تھی۔ حضرت منہال نے کہا لیکن مولا شہادت آپ کی میراث ہے۔ مولا کے آنسو بہ رہے تھے، آپ نے فرمایا ہاں منہال شہادت ہماری میراث ہے۔ منہال آپ صحیح کہتے ہیں، لیکن منہال کیا ماؤں بہنوں کے ساتھ، پھوپھیوں کے ساتھ، شرابی کے دربار میں جانا کہ یہ بھی ہماری میراث ہے؟ میں تو روایت پڑھ نہیں پا رہا ہوں۔ سب سے زیادہ رونے والی ہستیاں 5، بس میں اب نہیں پڑھ رہا۔ تیسری ہستی جناب یوسف جب زندان میں تھے بہت روتے تھے۔ 5ویں ہستی مولا سجاد۔ چھٹے امام فرماتے ہیں سب سے زیادہ رونے والی ہستیاں 5، دوبارہ مل کر دیکھیے گا۔ جناب آدم 40 برس ہوئے، جناب یعقوب 40 برس ہوئے، توجہ، جناب یوسف 21 برس ہوئے، 5ویں مولا سجاد 40 برس ہوئے۔ کہ مولا 5ویں ہستی کون ہے؟ کہ میری دادی فاطمہ۔ مولا کتنا روئی؟ کا 3 مہینے۔ کہ مولا 40 سال رونے والوں میں سب سے زیادہ رونے والوں میں آپ کہتے ہیں 5، چوتھی ہستی آپ کی دادی۔ میں جب دیکھے گا آخری جملہ مجھ سے پڑھانے جا رہا، اب بہت سے میں دیکھ رہا ہوں کوئی سید برداشت نہیں کر رہا۔ وہاں پہ امام کیا فرمائیں گے؟ کہ وہاں مدت کو نہ دیکھ، شدت کو دیکھ۔ میری دادی ایسے روتی تھی، صبت علیہ، سارے بال سفید ہو گئے، کمر ٹوٹ گئی، بابا آپ کی زہرا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ 2 منٹ رک جائیں۔
سے زیادہ رونے والوں میں اتنے فضائل، اتنے مناقب، بابا تعظیم میں کھڑے ہو جائیں، بیٹے تعظیم میں کھڑے ہو جائیں، شوہر کھڑے ہو جائیں، اعزان گرامی، اور بی بی آئیں دربار میں، خلافت کھڑی نہیں ہوئی، سیدہ کو مسند بھی نہیں دی کہ بیٹھ جائے، بس بھئی نہ میرے گلے میں طاقت ہے، ہاتھوں کو بلند کیجیے گا۔ پروردگار شیخ الرئیس نے اپنے مکتب میں یہ جملہ لکھا ہے کہ جب وہ نیزہ جس پہ مولا حسین کا سر اقدس تھا زمین میں پڑ گیا، آگے نہیں بڑھ رہا ہے، خولی نے کہا شمر یہ نیزہ آگے نہیں بڑھ رہا ہے، کیا مطلب نیزہ ہے؟ کہ نہیں یہ زمین میں پڑ گیا۔ شمر طاقتور تھا، اس نے ہلایا کہ نہیں بلاؤ قیدی کو، کہا سید سجاد تمہارے بابا کا سر آگے نہیں بڑھتا، میں اپنے انداز سے پیش کروں، مولا نے کیا فرمایا ہوگا؟ بابا اب میری پشت میں طاقت نہیں ہے، بابا بتائیے انہیں، مولا نے فرمایا میرے سینے پہ سونے والے پشت ناقہ سے گر گئی، جب تک سکینہ نہیں آئے گی میرا سر آگے نہیں بڑھے گا۔ شیخ الرئیس میرے جملے سن لیجیے جناب سیدہ سے متعلق، ہاتھوں کو بلند کر کے جو مانگنا مانگ لیجیے گا۔ آئے بھئی آخری جملے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں آنکھوں میں آنسو ہیں۔ شیخ الرئیس کہتے ہیں مولا سجاد نے کہا مجھے جانے تو مجھے پتا ہے، میں بہن کو بھی لے آتا، کہ نہیں قیدی آپ نہیں جا سکتے، قیدی اپنی پھپھی کی رسی کھول دو۔ مولا نے رسی کھولی کہ پھپھی اما فلاں مقام پہ میری بہن گری۔ جناب زینب نے رونا شروع کیا، آواز سکینہ بیٹی کہاں ہو؟ بیٹی آپ کے بابا کا سر آگے نہیں بڑھ رہا۔ میرے طرف دیکھئے گا، شیخ الرئیس نے جملہ لکھا اپنے مکتب میں، کہتے ہیں کہ دیکھا بی بی نے ایک درخت کے نیچے ایک برقع پوش بی بی جناب سکینہ کو گود میں لیے بیٹھے، جیسے جناب زینب نے آواز دی نا سکینہ، بی بی نے کہا زینب آہستہ بولو، نہ جانے کتنے تماچے مارے ہیں، بچی ابھی سوئی ہے۔ بی بی زینب نے آگے بڑھ کے جناب سکینہ کو گود میں لیا، جاتے جاتے واپس آئے کہ بی بی آپ نے مجھ پہ احسان کیا، یہ میرے مرحوم بھائی کی یتیمہ بچی ہے۔ جناب زینب نے اس بی بی سے ایک مرتبہ کہا بی بی میں وعدہ کرتی ہوں روز قیامت اپنی ماں سے کہوں گے اماں اس کی شفاعت کر دیں۔ اس نے سکینہ کو گود میں لیا تھا۔ شیخ الرئیس کہتے ہیں اس بی بی کا اب صبر ختم ہوا، ایک مرتبہ آواز دے کے کہا زینب پہچانا نہیں؟ جناب زینب نے کہا نہیں بی بی میں نے آپ کو نہیں پہچانا۔ شیخ الرئیس کہتے ہیں بی بی نے کہا زینب میں آپ کی ماں فاطمہ کربلا سے شام ساتھ چل رہی ہو، بی بی کتنے بچے گر کے شہید ہوئے، آپ نے کس کس کا لاشا اٹھایا؟ پروردگارا جناب سیدہ کا راستہ ہمیں جنت البقیع تعمیر ہوتا دیکھنا نصیب فرما، دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما، جنگوں کا خاتمہ فرما۔ فلسطین میں غزہ میں حالات خراب ہے، لبنان میں، شام میں، کویت میں، عراق میں، ایران میں، افغانستان، پاکستان، ہندوستان، یمن میں، پروردگار سب کی حفاظت فرما، بے روزگاروں کو روزگار عنایت فرما، پروردگار بے اولادوں کو اولاد عنایت فرما، پروردگار تجھے واسطہ اپنے عزت و جلال کا، تجھے واسطہ جناب سیدہ کا ہمیں 12ویں امام کا ظہور دیکھنا نصیب فرما،
بانیان مجلس، شرکت کنندگان، پڑھنے والے، سننے والے سب کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ پروردگار ہمارے مولا اور آقا کو ہم سے خوشنود و راضی فرما۔ یا صاحب الزمان ذرا ایک نظر کرم کیجیے، دیکھیے کتنی عقیدت سے آپ کو آپ کی دادی کا پرسہ دینے آیا ہے۔ مولا ہم قسم کھا کے کہتے ہیں اگر ہم مدینے میں ہوتے دروازے پہ آگ نہ لگنے دیتے، مولا ہم دروازہ نہ گرنے دیتے۔ پروردگارا تجھے واسطہ خاتون جنت کی عظمتوں کا ہماری کو مہگار آنکھوں کو امام زمانہ کا ظہور دیکھنا نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين آمين۔